استاد بھی بہت دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ دو ہیں 295A 295C، جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی دوستوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے رجب۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا۔ اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295A 295C کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ میں دل و جان سے قانون ناموس رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ 295 پرفیوم کو لانچ کرتے ہوئے، اس کی مشہوری کرتے ہوئے میرے منہ سے لا علمی کے طور پہ جو غلط الفاظ نکلے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ 295 پرفیوم کو میں ابھی ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ میرے ان الفاظ سے اگر کسی مسلمان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے میری توبہ کو قبول فرمائے اور مجھے معاف کر دیں۔ کھوپڑی شریف میں بات آئی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ تمیز اور مسلمان دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں۔ تمیز اور مسلمان کیا ہو گئے ہیں؟ یہ طریقہ بہت خطرناک ہے، اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی، اس سے آپ کا امیج دنیا کے سامنے، پاکستان کا امیج کتنا خراب ہو گیا ہے۔ یہ عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے، عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں۔ اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ، اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا، اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی، بیچارے لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دیا۔ یار سر پہ ٹوپی ہے، اس کے داڑھی ہے، وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ۔ جنید جمشید کا حشر کیا کیا ہے؟ وہ بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے، اس کو نہیں اتنا نالج تھی، اس نے ایک زبان اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا، وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا، نیک نہ ہوتا، تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا ہو۔ اتنی ٹینشن دی ہے اس نے۔ ابھی دیکھو نا کوئٹہ میں بندہ مار دیا، پتہ ہے؟ توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے، بندے پہ الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے، اس کو پبلک نے پکڑا، پولیس نے آ کے بچایا، تھانے میں گئی، بھئی کیس کریں گے اس کے اوپر، تھانے میں پولیس نے مار دیا اس کو، کسی پولیس والے نے۔ مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی، اس پہ تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں، لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لا بنا ہوا ہے تو اس لا کو فالو کرنا چاہیے نا۔ جج ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کی ہو اس نے، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیالکوٹ میں جو بندہ مار دیا، اس نے تو توہین بھی نہیں کی تھی، اس کو تو ایک اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے، اس کو کیا پتا اس میں حسن حسین کا نام لکھا ہوا ہے، کسی صحابی کا نام لکھا، اس بیچارے کو کیا پتا یار۔ اور اگر پتا بھی ہو تو ادب اور توہین ہر قوم میں، دیکھو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمین پہ رکھ دیتے ہیں مسجد کی، میں نے عربی سے بولا یہ کیا کرو، کہہ رہے ہیں پاک ہے۔ ان کے ہاں ادب کے معیارات الگ ہیں۔ اردو زبان جو ہے نا یہ ادب میں بہت آگے ہے۔ پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بدتمیزی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا پنجابی میں اگر بات کر رہی ہو نا بیوی شوہر سے، خاندان اس طرح سے اسٹائل میں وسیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے، کوئی بات نہیں، محبت ہے، یہ کیا سمجھا جائے گی؟ بے تکلفی۔ اردو میں کہہ رہی وسیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو، تو بیوی کیا سمجھی جائے گی بھائی؟ بدتمیز۔ اردو میں آپ جناب آئیے، اردو میں بہت سارے اسٹیپ ہیں، تبھی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو۔ اپنے بچوں کو انگلش تو یہاں خود ہی آ جائے گی، اردو نہیں، تمیز کس میں ملے گی آپ کو؟ تمیز کے لیے اردو۔ شاعر نے شعر کہا، مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے، اللہ کرے وزن صحیح نکل جائے اس کا، کہ وہ کہا ہے نا کہ پتہ نہیں پہلا مسئلہ یاد نہیں آ رہا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا، کچھ اس طرح کے شعر ہے اس کا۔ کسی کو پہلا مصرع یاد ہو تو بتائے کہ پتہ نہیں یہ تمیز کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، تجھے بتا دیتا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھ، یعنی تمیز سکھانے کے لیے صرف اردو سکھانا ہی کافی ہے۔ میں ایک جگہ گیا، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور ایجڈ تھے دونوں میاں بیوی، خالص اردو اسپیکنگ تھے۔ میں ان کے ہاں گیا نا جھگڑا نمٹانے کے لیے، اور بڑے انڈیا سے ان کا تعلق تھا، شاید لکھنؤ سے ہوگا، لڑ کیسے رہے ہیں میرے سامنے،
مفتی صاحب دیکھیے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ خیال کیا کریں، بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی. ہم گھر میں آتے ہیں، ہمیں یہ چائے کا نہیں پوچھتی. یہ لڑائی ہو رہی ہے. بیگم صاحب آگے سے کہہ رہی ہیں ہم تو ان کا خیال کیے ہیں، بیسیوں دفعہ کیے ہیں، یہی نہیں. میں نے کہا یار یہ مجھے بھی ڈانٹو بھائی، اتنا مزہ آ رہا ہے یار، مجھ سے بھی لڑو. یہ تو لڑائی زبردست. اور پنجاب میں ایسی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے ایک دفعہ بیان کیا نا، وہ آپ لوگ دوسری شادی نہ کریں، کرنا ہو تو اپنی ذمہ داری پہ کریں. ہمارے ایک دوست نے کیا کی، پنجاب میں کہیں بیگم سے جھگڑا ہوا، تو میں نے ان سے کہا، وہ جھگڑا بہت خطرناک چل رہا تھا نا، بالکل بہت ہی مسائل کھڑے ہو گئے تھے ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھائی اچھا وہ حقوق ادا کر رہے تھے. بعض دفعہ غلطی بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، بعض دفعہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے. ان کے کیس میں بیوی کی طرف سے غلطی تھی. اچھا سسر بار بار انوالو ہو رہے تھے ان کے معاملات میں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اپنے سسر کو بولو ایسی کی تیسی، یعنی کیوں ہمارے معاملات میں آ رہے ہو؟ میری بیوی میرا گھر، تم کیوں بیچ میں؟ ساس تھی یا پتہ نہیں سسر تھے. کہہ رہے مفتی صاحب فیصل آباد کی پنجابی میں ایسی کی تیسی کچھ بھی لفظ ہی نہیں ہے. یہ کوئی بھاری بھرکم سی کوئی چیز بتاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے میں اپنے سسر کو بولوں گا نا آپ کی ایسی کی تیسی، آپ کیوں ہمارے معاملات میں. وہ تھینک یو، شکریہ یار، آپ نے مجھے رسپیکٹ دی. کہہ رہے ہیں یہ فیصل آباد کی پنجابی ہے، اس میں ایسی کی تیسی کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں کیا گالیاں سکھاؤں گا آپ کو، سسر بھی تو ہے نا بھائی. تو ہر قوم کا ادب تمیز کا معیار دوسرے سے، ایک ہی زبان میں ایک لفظ بدتمیزی نہیں سمجھی جاتی. دوسری دیکھو، اردو میں آپ تم سے بات کرو، ابا کو تم بولو، برا ہے. انگلش میں یو بولو گے نا، آپ ابا سے یو میں بات کرو گے تو ابا تھوڑی برا لگے گا بھائی، سب کو یو ہی چلتا ہے، مارکیٹ میں کیا ہے یو ہی ہے. تو ہر زبان کا ادب کا معیار، اردو میں بہت زیادہ ادب ہے نا. جیسے اردو میں آپ کہتے ہو کہ لو، اس میں تھوڑی سی بدتمیزی ہے. اس سے تھوڑا آپ ادب زیادہ ڈالنا چاہتے ہو، لیں. لیں میں کیا ہے، آپ یہ لیں. تیسرے نمبر پہ لیجیے، چوتھے نمبر پہ لیجیے گا. اور اگر اس میں محبت کا تڑکا لگانا ہے، لیجیے نا. کیا خیال ہے؟ آئیے نا. آدمی کہتا ہے یار چرس بھی کھلا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تمیز آپ کو کسی اور زبان میں نظر؟ اس لیے بھائی اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو. آپ کے کلچر کی امین ہے اردو زبان، اور مذہب کی بھی امین ہے. اردو سے رشتہ ختم تو مذہب سے رشتہ ختم. ہاں وہ سیالکوٹ کا میں سنا رہا تھا کہ بھائی ہر قوم میں بے ادبی کا معیار دوسرے سے مختلف. گوروں کے ہاں کوئی اسٹیکر پھاڑ کے زمین پہ ڈال دینا بے ادبی نہیں. میں جرمنی میں گیا ہوں تو یہودیوں کے گھر کے باہر نیچے روڈ پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ پاؤں بھی آ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں کوئی بولے گا استغفر اللہ، نام آ رہا ہے، وہ ان کو اس کو بے ادبی محسوس نہیں ہوتی بھائی. وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے. تو ہر قوم میں ادب کا کلچر دوسرے سے مختلف. لیکن آپ دیکھو سیالکوٹ میں ہوا کیا ہے اس بیچارے کے ساتھ، ایسے اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے، اس کو کیا پتہ، پکڑ لوگوں نے مار دیا اس کو. تو اس سے مذہب کی خدمت نہیں ہوگی. جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر گستاخی کی بھی ہے، بھائی عوام کی ذمہ داری ہے کیس جو تھانے میں دیں اس کو. اچھا لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، نہیں یہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یوں نہیں. بھائی جب آپ پہ آئے گی نا پتہ چلے گا. بہت سے لوگوں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، ان کے منہ سے کوئی غلطی سے لفظ غلط نکل گیا. غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ بس یہ کر کے میں بیان کو سمیٹتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص نہیں، بلکہ آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص جس کا مال اسباب گم جائے اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا، میری موت ہے، اچانک مل گیا تو اس کو اتنی خوشی ہوئی، اس نے خوشی میں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. فرمایا اخطأ من شدت الفرح، خوشی میں اس کی زبان سے غلط جملہ نکل گیا. تو یعنی آپ اس کی خوشی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ اس نے خوشی میں گستاخی کی ہے، بلکہ بتایا کہ اتنا خوش تھا کہ الٹا جملہ کہہ گیا. میں کہتا ہوں اگر ہم میں سے کوئی وہاں ہوتا، وہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، فوراً ریکارڈ ہوتا، تھانے جاتے، پولیس والے سے کہتے ایف آئی آر کاٹ، تیرا باپ بھی ایف آئی آر کاٹے گا.
نہیں کاٹے گا تو ہم تجھے کاٹیں گے. پولیس والا دباؤ میں ایف آئی آر کاٹتا, کیس چلتا کورٹ میں, کورٹ کے باہر لوگ, یہ سب ہو رہا ہے, یہ ہوائی بات نہیں ہے. میں وکلا سے بھی ملا ہوں, وہ کہتے ہیں سب ہو رہا ہے. تو اب کیا ہوگا, کورٹ میں کیس چلے گا, لاکھوں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگر جج نے بری قرار دے دیا, بھائی یہ تو بیچارے کی زبان سے غلطی سے نکلا یہ لفظ, جج کی ایسی کی تیسی.